أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك يا نبي الله. وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل واسع جنا وجہ تخلیق زمین و زمان دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کسا خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کا یہ پروگرام بسلسلہ اصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ محترم کامران صاحب اور محترم عمران صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش کی دعا کے لیے ہم سبھی یہاں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں مرحومہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے دوست ہیں محترم ملک محمد افضل صاحب، میری سابقہ مسجد کے لیے نمازی ہیں، بڑی محبت میرے ساتھ فرماتے ہیں۔ مجھے فرما رہے تھے کہ ماں کی شان کے حوالے سے آپ نے چند باتیں کرنی ہیں۔ ویسے تو تقریر کا ٹائم ہے نہیں، مختصر ٹائم ہے۔ اس ٹائم کے اندر میں چند اصلاحی باتیں ماں کی شان کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ جن کی مائیں ہیں وہ اپنی ماؤں کی قدر کریں۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ کہاں خالق کائنات کی ذات اکبر اور کہاں اس کی مخلوق میں والدین، جہاں اس نے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے فرمایا ہے وہاں متصل والدین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی حکم فرمایا ہے۔ والدین کا شکریہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، ان کا دھیان رکھا جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے، ان کے ساتھ وفا کی جائے، ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کی جائے، یہ والدین کا شکریہ ہے۔ پھر والدین میں سے عظمت کس کی زیادہ ہے تو سن لیں، ماں اور باپ میں سے عظمت باپ کی زیادہ ہے۔ عظمت باپ کی، بولے نا ذرا، عظمت باپ کی زیادہ، باپ کی زیادہ ہے، لیکن حقوق ماں کے زیادہ ہے۔ بے شک عظمت باپ کی زیادہ ہے اور حقوق ماں ماں کے زیادہ ہے۔
یہ میری بات نہیں، امام الانبیاء صلی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور اس کائنات میں میرے بڑے رشتے ہیں، رشتوں میں سے سب سے زیادہ میرے اوپر حق کس کا ہے؟ تو حضور نے اس مقام پہ فرمایا تھا اموں کا، تیری ماں کا۔ پھر عرض کی حضور اس کے بعد فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ پھر عرض کی حضور اس کے بعد فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ پھر اس کے بعد عرض کی حضور اس کے بعد فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا۔ گویا کہ 3 دفعہ حضور نے ماں کے حقوق بیان فرمائے اور 4تھی مرتبہ باپ کا ذکر فرمایا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ عظمت باپ کی زیادہ ہے، حقوق ماں کے زیادہ ہے۔ اور ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس نے 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا، تکلیف کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور پھر جنم دیتے ہوئے کوئی پتہ نہیں ان میں سے کون زندہ رہے نہ رہے، یہ خدا کے سپرد معاملہ ہے۔ اور پھر جنم دینے کے بعد اسی ماں نے اپنے بچے کو 2 سال دودھ بھی پلانا ہے۔ تو اسی لیے امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اس کا حال بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا صغیرہ گناہ ہوا ہے یا کبیرہ گناہ؟ عرض کی حضور کبیرہ گناہ ہوا ہے۔ اس مقام پر، اس موقع پر بھی حضور نے اس کی ماں کو یاد کیا۔ حضور فرمانے لگے تمہاری ماں ہے؟ عرض کی حضور ماں تو فوت ہو گئی ہے۔ آگے رشتوں کا بھی حضور نے ذکر فرما دیا۔ فرمایا کیا ماں کی بہن تیری خالہ زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور خالہ تو زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہارا کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ کبیرہ گناہ، ان کی خدمت پر کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر امام الانبیاء کی بارگاہ ہے تو حضور نے فرمایا والدین گھر میں موجود ہوں، اپنی اولاد سے راضی بھی ہوں، اولاد محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھے، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام نے سنا تو تعجب کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی حضور کیا کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو دن میں 100 بار دیکھے تو کیا 100 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا؟ میرے کریم نبی مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ ثواب دینے میں اس سے بھی بڑا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی 100 بار زیارت کرے گا تو 100 مقبول حجوں کا ثواب ہے، اگر کوئی 1000 بار زیارت کرے گا تو 1000 حجوں کا ثواب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ پتہ یہ چلا کعبے کی زیارت کرنا عبادت ہے، قرآن کی زیارت کرنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، ان کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور ماں تو اتنا، ماں کی جتنی بھی خدمت کی جائے بندہ کسی صورت میں ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا اور میں نے طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی بھی کرائی، پھر ماں کو میدان عرفات میں لے گیا کندھوں پہ اٹھا کر، پھر مزدلفہ میں لے آیا، پھر منا میں آیا، پھر ماں کو کندھوں پہ بٹھا کر میں نے طواف زیارت بھی کرایا، طواف رخصت بھی کرایا۔ حضور یہ فرمائیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ میرے کریم نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس وقت تیری ماں نے تجھے اپنے بطن میں رکھا ہے، جو اس وقت ماں کو تکلیفیں ہوتی تھی نا،
ان گھڑیوں میں سے تو نے ایک گھڑی کا بھی ابھی حق ادا نہیں کیا، ابھی تک ایک گھڑی کا حق ادا بھی نہیں ہوا۔ ماں کا کوئی بندہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا، اس حدیث کو علامہ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ بدر الدین آئینی اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک صحابی نے نظر مانی، نظر کیا مانی؟ اگر مکہ شریف فتح ہو گیا تو میں خانہ کعبے کی چوکھٹ کو جا کے بوسہ دوں گا، اللہ خانہ کعبے کی چوکھٹ کو جا کے بوسہ دوں گا، چوموں گا۔ حضور ہجرت فرما کے آئے، 8 سال کے بعد مکہ شریف فتح ہو گیا، امام الانبیاء 10,000 کا لشکر لے کر گئے، مکہ شریف فتح ہو گیا۔ وہ صحابی نہ جانے بزرگ ہو گئے ہوں گے، بڑھاپے کا عالم طاری ہو گیا ہوگا، حضور واپس مدینے تشریف لائے، وہ صحابی حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور میں نے نظر مانی تھی اگر میری زندگی کے اندر مکہ شریف فتح ہوا تو میں خانہ کعبے کی چوکھٹ کے جا کے چوموں گا، اب میں کیا کروں؟ اس مقام پر بھی حضور نے ماں کو یاد کیا۔ اللہ امام الانبیاء نے فرمایا، اے میرے غلام بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کی حضور ہاں میری ماں تو زندہ ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جاؤ ماں کے دونوں قدموں کو چوم لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کہاں بیت اللہ، کہاں ماں کے قدم؟ حضور امت کو کس طرح لانا چاہ رہے ہیں کہ میری امت کے جو بچے ہیں وہ ماں کی اس طرح تابعداری کریں۔ ہمارے اکابرین نے والدین کا بڑا ادب کیا ہے، بڑا احترام کیا ہے۔ امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین ہوئے، طلباء کو درس نظامی کی کتب پڑھا رہے ہیں۔ ایک طالب علم کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے حضور ایک خواب رات کو دیکھا ہے، اجازت ہو تو بیان کروں؟ امام ابو اسحاق فرماتے ہیں بیٹا بیان کرو۔ عرض کی حضور میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے عالم میں آپ کی داڑھی کے اندر ہیرے اور جوہرات میں نے دیکھے۔ اے میرے استاد جی آپ کی داڑھی کے اندر میں نے ہیرے اور جوہرات دیکھے ہیں، بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ سنیں ہمارے اکابرین نے ماں کا کتنا احترام کیا۔ فرمانے لگے بیٹا اس کی تعبیر یہ ہے کہ رات کو میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے، میری داڑھی ماں کے قدموں سے لگ رہی تھی، میری داڑھی ماں کے قدموں سے لگ رہی تھی، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اور ماں کی دعا انسان کو وہاں پہنچاتی ہے جہاں انسان خود محنت کر کے پہنچ نہیں سکتا۔ آپ نہیں جانتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب کائنات جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میرا ساتھی کیا دنیا میں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں دنیا میں ہے۔ عرض کی مولا میں زیارت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا فلاں دن جانا، وہ فلاں جنگل میں جانا، بکریاں چرا رہا ہوگا، بکریوں کا چرواہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے سنا، خیال آیا میرا ساتھی جنت کا بکریوں کا چرواہا، خیال آیا نہ عالم ہے نہ کوئی فاضل ہے نہ کوئی ابدال، کچھ بھی نہیں، ایک بکریوں کا چرواہا موسیٰ کلیم اللہ کا جنت میں ساتھی کیسے؟ خیال آیا ہو سکتا ہے اس کا بڑا کوئی عمل اعلیٰ قسم کا ہو، چلو جائیں گے اس کے اعمال دیکھیں گے عمل کون سا کرتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے، کیا دیکھا؟ ہاتھ میں چھڑی ہے، بکریوں کے پیچھے چل رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور حیران ہوئے، عجیب معاملہ ہے، نہ ہو کی ضربیں ہیں، نہ اللہ ہو کی صدائیں ہیں، نہ نوافل ہیں، نہ کوئی وظائف ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے یہاں بھی کچھ نہ دیکھا تو فرمانے لگے آج میں تیرے گھر میں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ بھلے وقت تھے وہ کتنے پیارے، کوئی خوشی کا اظہار کرتا تھا، کوئی
مسافر میرے گھر میں رات رہے۔ اس نے کہا کہ سو بسم اللہ، آپ مسافر ہیں، میرے گھر میں تشریف لائیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اے حاضرین اسلام، اے نوجوانوں، دیکھو کس قدر کرم ہوتے ہیں ماں کی دعا کی وجہ سے۔ موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں جو ہی گھر میں داخل ہوا، اس نوجوان نے کیا کیا، ایک چارپائی ہے، چارپائی پہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، تھوڑا سا جسم پہ گوشت ہے، اور وہ اس چرواہے کی ماں تھی۔ اس نے کھانا تیار کیا، شوربے کے اندر چھوٹے چھوٹے لقمے نرم کیے اور ماں کا منہ دھویا، ماں کے منہ میں لقمے ڈالے۔ موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میں قریب ہوا، ماں کے لب ہل رہے تھے، میں نے قریب کان لگا کے سنا تو ماں کیا کہہ رہی تھی، اے اللہ میرے بیٹے پہ رحم فرما اور میرے بیٹے کو موسیٰ کلیم اللہ کا جنت میں ساتھی بنا۔ ماں کی دعا انسان کو کہاں پہنچاتی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ فرماتے میں سمجھ گیا نہ اللہ کی صدائیں ہیں، نہ نوافل ہیں، نہ وظائف ہیں، نہ عالم، نہ فاضل، نہ کوئی حاجی، اس کے پاس جتنا بھی کرم ہوا ہے ماں کی دعا کی وجہ سے۔ مائیں زندہ ہیں تو ان سے دعائیں لو، ان سے دعائیں کراؤ۔ ماں ایک بڑی شان رکھتی ہے، ماں کی بڑی فضیلت ہے، ماں کا بڑا مقام ہے، اور جنہوں نے ماں کو دکھ دیا ہے ان کا حشر بھی اخروی منزلیں بڑی سخت ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی حدیث سے عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آخری وقت آیا، بیوی وفادار ہو تو بیوی روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، آپ کی بیوی وفادار تھی، اس نے پیغام بھیجا، اے اللہ کے پیارے رسول، آپ کا وفادار غلام ہے، آخری وقت ہے، روح نہیں نکل رہی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا بلال، اے عمار، اے پیارے علی، تینوں اصحاب کو بھیجا، جاؤ میرے غلام کے پاس کھڑے ہو کے کلمے کی تلقین کرو، کلمہ شریف پڑھو، ہو سکتا ہے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ تینوں اصحاب گئے، کلمہ پڑھتے رہے، آخر کار واپس آئے، عرض کی حضور کلمہ تو بڑا ہی پڑا ہے لیکن علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ میرے کریم نبی نے اس مقام پر بھی ماں کو یاد فرمایا پتہ کرو علقمہ کی ماں زندہ ہے تو اسے بلا لاؤ، اگر چل کے نہیں آ سکتی تو ہم اس کے پاس خود حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پیغام پہنچا، وہ بڑھیا صحابیہ تھی، کہنے لگی میں اللہ کے نبی کو کیوں تکلیف دوں، وہ چل کے میرے گھر میں آئے، میں خود جاتی ہوں۔ لکڑی کے سہارے لڑکھڑاتی ہوئی امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، عرض کی حضور کیا حکم ہے میرے لیے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے بتاؤ تمہارے بیٹے کا عمل کیسا ہے؟ ماں نے عرض کیا حضور 5 وقت کا نمازی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے والا ہے، اوابین کے نفل پڑھنے والا ہے، اشراق و چاشت کے نفل پڑھنے والا ہے، صدقہ خیرات بھی کرنے والا ہے۔ میرے کریم نبی سنتے رہے، میرے کریم نبی فرمانے لگے سب کچھ اچھا ہے، یہ تو بتاؤ کیا تم بھی اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ جب حضور نے یہ جملہ بولا نا تو علقمہ کی ماں کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ میرے کریم فرمانے لگے خاتون لگتا یوں ہے تم اپنے بیٹے سے راضی، بولیے نا اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہے۔ عرض کی حضور آپ جانتے ہیں نا میں نے اس کو جنم دیا ہے، پیٹ میں اٹھا کے رکھا ہے، دودھ پلایا ہے، یہ جوان ہوا ہے، دل میں خواہش تھی اس کی خدمت میں نے کی ہے، اب میں نے اس کی شادی کی ہے، خیال تھا اتنی خدمت کر کے بچہ پال کے شادی کر دی، اب وقت آیا ہے یہ خدمت میری کرے گا۔ پر حضور حکم طریقہ یہ ہوا کہ جب سے شادی کی ہے یہ میری بات کو ترجیح نہیں دیتا،
جب بھی دیتا ہے اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ بیوی کو تکلیف دینا یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ ماں کو تکلیف دینا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بعض لوگ اس مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں تو بیویوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، بعض ماؤں کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ اسلام نے دونوں کو لے کے چلنے کا حکم دیا ہے۔ ایک طرف بیوی ہے، اس کے حقوق کا خیال کرنا بھی تیرے ذمہ ہے، ایک طرف ماں ہے، اس کے حقوق بھی ادا کرنا تیرا ذمہ میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنی ماں پر بیوی کو ترجیح نہ دینا، بیوی کو ترجیح نہ دینا۔ اس نے عرض کیا حضور میں نے شادی کی ہے لیکن میری گھر میں کوئی ویلیو نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری بات کو کوئی ترجیح نہیں، بیوی کی بات کو ترجیح ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے سنا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے کریم نبی فرماتے بلال لکڑیاں کٹھی کی گئی، آگ جلائی گئی۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے، ماں کا دل تو گلاب سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے۔ ماں کہنے لگی حضور کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا اپنی امت کو بتانے لگا ہوں اگر ماں ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے، اس کا محبوب بھی ناراض ہے۔ میں تیرے بیٹے کو جلانے کا حکم دینے لگا ہوں۔ عرض کی حضور اگر معاف کر میں معاف کر دوں تو پھر؟ حضور فرمانے لگے تو معاف کر دے تو پھر میں بھی معاف کر دوں گا، میرا رب بھی معاف کر دے گا۔ ماں نے اسی وقت عرض کی حضور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کافی دیر سے علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ جب ماں نے معاف کیا ہم دوڑتے گئے، دیکھتے ہیں منظر کیا ہے۔ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ادھر ماں کی زبان سے یہ جملے نکلے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے تو محترم حاضرین اپنے والدین کو راضی کریں، اپنے والدین کو دکھ نہ دیں، اپنے والدین کو اذیت نہ دیں، اپنے والدین کو تکلیف نہ دیں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی حقیقی ماں تو حضور کی 6 سال کی عمر تھی، سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا دنیا سے تشریف لے گئی۔ آج ان کا مزار مقام ابواب شریف پہ بنا ہوا ہے۔ آپ کی رضائی ماں اعلان نبوت کے بعد تشریف لائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے منظر کیا دیکھا، مقام جرانہ پر حضور گوشت تقسیم فرما رہے ہیں، ایک لمبے قد والی خاتون آ گئی، تشریف لائی۔ امام الانبیاء نے دیکھا نا خاتون آ رہی ہے، وہ حضور کی رضائی ماں تھی۔ حضور اس خاتون کی طرف دوڑ پڑے، جوتے نہیں پہنے، دوڑ پڑے اور جا کے ماں کو سلام کیا، ماں کو ملے۔ اس خاتون نے کیا کیا؟ میرے نبی کی زلفوں کے اندر ہاتھ ڈال کے پیار کرنے لگی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے یہ خاتون کیسی خاتون ہے کہ اللہ کے محبوب کی زلفوں کے اندر ہاتھ ڈالے، اس کی اتنی جسارت کہ اس نے اللہ کے نبی کی زلفوں میں ہاتھ ڈال دیے اور اللہ کے محبوب ایسے ہی کھڑے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں تھا، حضور باتیں کرتے رہے۔ بلال کو فرمایا بلال گھر سے تحفے لے کر آؤ، تحفے لائے گئے۔ پھر ایک اور بزرگ تشریف لائے، ان کے لیے، ان خاتون کے لیے حضور نے اپنی چادر بچھائی، ان دونوں کو اپنی چادر پہ بٹھایا۔ حضور ننگی زمین پہ بیٹھے، سر جھکا کے بیٹھے۔ جب ان کی خدمت کی گئی وہ چلے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہمیں بتائیں یہ کون تھے؟ میرے کریم نبی فرمانے لگے پہلے جو خاتون تم نے دیکھی ہے وہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ کیا مطلب؟ میری حقیقی ماں نہیں، میری رضائی ماں ہے۔ یہ حلیمہ سعدیہ اس کا نام ہے۔ حضور نے تو جوتے نہیں پہنے، حضور نے ان کے لیے چادر بچھا دی اور انہیں اپنی چادر میں بٹھایا اور امت کو پیغام دیا، اے نوجوانوں ماؤں کا دل نہ دکھانا۔ اگر معاشرے کے اندر
کامیابی چاہتے ہو تو والدین کو راضی رکھنا، محنت تھوڑی کرو گے کامیابی زیادہ ملے گی۔ ان کے پیچھے والدین کی دعا ہے، وہ کامیاب لوگ جلدی ہوتے ہیں۔ اس لیے محترم حاضرین، میں اس موقع پر، اس ختم پاک کے موقع پر یہی آپ کے سامنے پیغام رکھ رہا ہوں اور پیغام دے رہا ہوں، جن کے والدین ابھی زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کی خدمت کریں، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے کریم نبی کا فرمان ہے، وہ سنیں اور بات ختم ہے۔ حضور فرماتے ہیں جن کے والدین فوت ہو جائیں 5 حق پھر بھی باقی ہیں۔ کتنے حق؟ 5 سوئے ہوئے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ بلند آواز سے بولے کتنے حق؟ 5 حق جن کے والدین فوت ہو گئے، حضور فرماتے ہیں اولاد پر 5 حق پھر بھی باقی ہیں۔ عرض کی حضور کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ علیہا، اولاد کے ذمہ ہے وہ اپنے والدین کے جنازے میں شامل ہو جائے۔ نمبر 2 والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہے۔ اگر بیٹا 5 وقت کا نمازی ہوگا تو 5 وقت یہ پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اگر نمازی نہیں ہوگا تو دعا کیا مانگے گا؟ اس لیے اپنی اولاد کو نمازی بنا کے جاؤ، ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ نمبر 3، اگر والدین نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے، اگر شریعت کے خلاف نہیں تو اولاد کے ذمہ ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ نمبر 4 صلۃ الرحم التی لا توصل بها، حضور فرماتے ہیں کہ والدین کے رشتہ داروں سے ان کے مرنے کے بعد بھی اسی طرح صلہ رحمی کی جائے۔ باپ کے بھائی چچا تایا ہیں، باپ کی بہنیں پھوپھیاں ہیں، ان کے ساتھ رشتہ توڑا نہ جائے، صلہ رحمی کی جائے۔ اور اسی طرح ماں کی بہنیں خالائیں ہیں، ماں کے بھائی ماموں ہیں، ماں کے جانے کے بعد ان کے بھائیوں سے ان کی بہنوں سے رشتہ قائم رکھا جائے، اسی طرح انہیں محبت دی جائے۔ پھر حضور نے آخری حق بیان فرمایا وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، فرمایا والدین کے دوستوں کا اکرام کیا جائے، احترام کیا جائے۔ خود اندازہ کریں کہ والدین کے دوستوں کا احترام کرنے کا اسلام نے پیغام دیا ہے، والدین کا اپنا مقام کیا ہو، ان کا احترام کتنا ہونا چاہیے۔ فرمایا ماں کی سہیلیاں ہیں تو ان کا اکرام کرو، باپ کے دوست ہیں تو ان کا اکرام کرو، ان کا ادب کرو، احترام کرو۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے دوست چلے گئے تو ان کی اولاد نے ہمارا احترام کرنا ہی چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو۔ اس لیے محترم حاضرین، چونکہ ٹائم مختصر تھا، میں نے چند اصلاحی باتیں ماں باپ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔